الذین یذکرون اللہ، الذین سے اقسام میں کیا ہے؟ اسم. اسم کی تعریف کیا ہے؟ وہ جو میں کہتا ہوں مجھے یہ نہ کہا کرو، مجھے غصہ آتا جا کہتے ہیں نا وہ جو واضح کیا کرو. اسم وہ کلمہ، بات کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا ہے. اسم وہ کلمہ جو اپنے مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. آپ نے کیا ہے اسم وہ کلمہ، آپ کرو تعریف اسم کی. اسم اسم وہ کلمہ جو انہا معنی پر دلالت کرے. کیا؟ اسم وہ کلمہ جو اکلے معنی پر دلالت. یہ تو کلمہ کی تعریف کی ہے آپ نے. کلمہ اسم کا پوچھا، اسم کی تعریف. یہ بھی آپ نے تعریف اسم و کلمہ جو اپنے مستقل معنی پر دلالت کرے کہ وہ غیر مستقل معنی بھی ہے جیتے وہ دلالت کرتا ہے کہ اپنے تے کرے گا غیر تے نہیں کرے گا. یہ کہاں پڑھا آپ نے اپنے مستقل معنی پر دلالت کرے؟ میں نے تو نہیں کہیں پڑھا کہ وہ اپنے مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی وہ معنی مستقل ہے تو وہ اوپر دلالت کرے. اب نہیں جو ہے نا وہ لفظ نہیں آتے بچ. یہ یا تو یہ ہے کہ اسم خود بہ خود معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کا معنی یہ کہ مستقل معنی بدلا کرتا ہے. یہ نہیں اپنا معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہیں، اسے بیساکھی کی ضرورت نہیں. جس طرح تو بیساکھی کی ضرورت ہے تو جی لگتا ابا جی بھی بن جاؤ گا یہ بھی بیساکھی کی ضرورت ہے، پھر بھی ضرورت ہے. لیکن اسم کو بیساکھی کی ضرورت نہیں معنی بتانے میں. بیساکھی کیا دوسرا کلمہ سہارا اس کا نہیں، بغیر کسی سہارے کی یہ معنی بتا دیتا. تو اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، جو اپنا معنی. تو اس کو اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا مستقل معنی مستقل کو خود بتائے. ٹھیک ہے، آپ ہی پھنس دے ہو. اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے. آسان مستقل معنی بدلا کرے کیا؟ ایسے معنی بدلا کرے جو کیا ہوں معنی مفرد جو ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی دوسرے کلمے کے مرائے بغیر اپنا معنی بتاتا ہے. علامات اسم کتنی ہیں؟ 11. بتائیں. اسم کے شروع میں الف لام ہو، حرف جر ہو، تنوین ہو، مسند الیہ ہو، مضاف ہو. ادھر کیا ہے؟ الذین میں الف لام. الف لام. آپ بتائیں الذین عام و خاص کے اعتبار سے کیا ہے؟ جی عام و خاص کے اعتبار سے پوچھا، پہلے سوال تو سن لیا کرو. معرفہ نکرہ کے اعتبار سے پوچھا، عام و خاص کے اعتبار سے پوچھا. معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم یہ کون سی قسم سے ہے؟ الف لام. سناؤ معرفہ کی قسمیں. اسماء موصولات کی نام ہے. الذین کوئی نہیں، یہ الذی اللذانی ہے، الذین نہیں ہے. نہیں نہ ہے الذین، تو آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ ادھر کیا ہے؟ تو اس میں موصول نہیں ہے، تو یہ معرفہ کی قسم نہیں ہے. تم بتاؤ تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ الذین تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ پہلے واحد کیوں بولا تھا؟ تمہیں جمع بھی بھول گیا. یا ساکن ما قبل مقصور آخر میں نون مفتوح ہے نہیں الذین. بتاؤ اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن؟
اسم متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 16 میں سے یہ کس قسم سے ہے؟ یہ مفرد ہے، اسے تم نے جمع کہا ہے ایک، پھر منصرف پڑھے نہیں تم نے ابھی، بتاؤ ریحان غیر متمکن اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان میں سے یہ کون سا قسم سے ہے؟ اسم موصول موصولہ بھی متمکن بنا دیتا ہے۔ جو ناحل ہوتے ہیں نا وہ ناحلوں کو اوپر بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، جیسے اس نے غیر متمکن کو متمکن بنایا، اس طرح جاہلوں کو عالم بنا کے ممبروں پہ بٹھایا ہوا ہے، تو یہ خرابی آ رہی ہے۔ مسلح پہ بھی وہی کھڑے ہیں، تو کتنے ہیں جو پڑھے لکھے مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جیسے ٹھیک ہے، جو متمکن غیر متمکن کے متمکن بناتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم نے فتویٰ پوچھی، سے پوچھا مفتی صاحب سے، کون جو نماز پڑھا دینا مفتی صاحب نے، ان سے فتویٰ لیا ہے، اور آگے وہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس میں کہہ رہے ہیں اس اسماء موصولہ، بتاؤ اس میں موصول کسے کہتے ہیں؟ صلہ کے ملائے بغیر جملہ کی، ہاں صلہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ، اور ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو نوٹ دیا، صحیح بتایا۔ اب بتاؤ الذین یہاں ہے، تو الذین کے بعد صلہ کون سا ہے؟ محذوف صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ ہاں تو بتاؤ الذین کے بعد صلہ کون سا ہے؟ الذین کے بعد کیا ہے؟ یذکرون کیا ہے؟ اور ساتھ کیا ہے؟ وہ تو دیکھو یذکرون کو دیکھ لو، خالی فعل ہے، ساتھ کیا ہے؟ ضمیر کون سی؟ وہ نہیں بولتے فاعل ہے، رک کے نا، یہ نہیں کہ فعل اور فاعل یہ دونوں اکٹھے ہیں، تو جب یہ فعل فاعل ہے، فعل فاعل کی مل کے کیا بنتا ہے؟ فعلیہ خبریہ کہ حالی خبریہ؟ اور پھر یہ خبری آیا کہ نہیں الذین کے بعد، تو یہ کیا بنے گا؟ صلہ، تو صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، تو آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے، وہ کون سی ضمیر ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بہت شکر ہے، اے تو صحیح دس دیا کہ الذین کی طرف یذکرون میں واو ضمیر لوٹ رہی ہے کہ وہ جو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یذکرون، آپ بتائیں سی اقسام میں کیا ہے؟ علامت فعل کون سی ہے؟ فعل کا ہے نا، تو فعل کی علامت اب سوچے ذرا کیوں، علامت بتاؤں کتنی علامات ہے فعل کی؟ فعل کی علامات کتنی ہیں؟ 8 گناؤں۔ قد، سینو، سوفا، جی ہاں جی، ضمیر مرفوع متصل، مرو، نہیں ہو۔ تو اب یہاں بتاؤ یہاں کون سی ہے؟ تائے تنیس چھوڑ گئی ہے تم، ہاں تم بتاؤ رہے ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ہاں بتاؤ 8 بڑی ہیں علامت فعل، ادھر کون سی ہے فعل کی علامت؟ ایک قوم ایسی ہے سورج نکلا ہو تو اس کا بھی انکار کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کہتے ہیں آفتاب کا قصور نہیں، ان کیا چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے، تو ہم کہتے ہیں اپنا علاج کراؤں، کھڑکی تمہاری بند ہے، آفتاب نبوت اسی طرح اپنی چمک رہا ہے، فیض دے رہا ہے، اس طرح نہ حال ہے۔ علم بھی ہے
نظر بھی آ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی. ضمیر مرفوع ہاں کدھر ہے؟ ہاں تو بولو نا. یذکرون یس گرو ہمیں کدھر ہے؟ ضمیر تو بتاؤ نا. انہوں نے پڑھ لیا نا اتنے کہ درب تھا، درب تو پڑھ لیا. انہوں نے سمجھا بس تا تو یہی لگے گا تو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، لہٰذا یہی فعل دی علامت ہے. انہیں بیوقوف نے کیا نہیں پتا واو بھی ضمیر مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے، ایسا طریقے تا تم لگے ادھر کدھر لکھا ہے تا تم لکھا تو بس یہ فعل کی علامت ہے کہ ادھر کیا ضمائر مرفوع متصلہ، کہ وہ ضمائر جو مرفوع اور ملی ہوئی ہوں فعل کے ساتھ تو وہ ساری ضمائر مرفوع ہیں. تو یہ ساری ضمیریں کون سی ہیں؟ تو یہی علامت ہے. واو نہیں آئی ہوئی، واو ضمیر اس کے تو یہ کبھی جدا ہی نہیں ہوتی فعل سے، جس کے ساتھ رہتی ہے. یعنی لازم ہے اور بارز ہے، بارز ہے. یذکرون ٹھیک ہے، فعل ہے. فعل میں فعل ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع کے اعراب کتنے ہیں؟ کتنے؟ 7 اعراب ہیں. وہ کتنے پڑھ لیجیے 7 اعراب؟ 4. بتاؤ. وجوہ اعراب. وہ تو 3 ہو گئے وجوہ اعراب کے اعتبار سے. کتنی؟ 7 کی نام انہیں نہیں 7 گئی ہیں. 7 کی نام ایک ہو گئی. دو ہو گئی. 3 ہو گئی. کتنے ہو گئی؟ تو 7 کدھر ہیں؟ آپ تو 7 گنا رہے تھے. 3 اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ پہلی بتائیں. مفرد مفرد صحیح غیر مخاطبہ. وہ کیا ہے؟ پورا بتائیں نا، اعراب بتائیں ان کا. اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح اور حالت جر میں جر کی تو آگے فعل میں جزم میں سکون، کوئی حال نہیں. فعل بھی جر لیاں دے پہ نے. حالت جزم میں سکون. نمبر 2 یہی مفرد آگے ناقص واویہ یائی. یہ نام یہ ساری یاد ہے لیکن انہوں اعراب بتا دیا شرم آندی بھی یہ درگی ہو گیا. حال رفع میں ضمہ تقدیری ہے حسب لام. تجھے سارا بول گئے ہو کہ یغزو یرمی، نہیں یغزو نہیں یرمی، لم یغزو حسب لام، لم یرمی حسب لام. ہاں. تیسرا ہاں ناقص الفی معطل الفی. ہاں حسب لام. هو یرضا هو یکشا، نہیں یرضا نہیں یکشا، لم یکشا لم یرضا حسب لام. انہیں چھوٹا جڑا پہلے سال ہے وہ بے دست ہے. آگے رہ گیا ایک ہی، چاہے ناقص ہو چاہے الفی ہو چاہے صحیح ہو، وہ ہے تسنیہ. ہاں حالت رفع میں. آپ بتاؤ یہ یذکرون ان 3 میں سے یا چوتھے میں سے ہے؟ شاباش. کس میں سے ہیں؟ کیونکہ یہ جمع ہے اور یہ آدھے رفع میں ثبوت ہے. تو دیکھو یذکرون اس کو رفع دینے والے آیا تو اعراب ملا کیا؟ نون.
ثابت ہے. حالت رفع میں ثبوت نون کے ساتھ. اس کا مطلب یہ مورب ہے. عامل کیا ہے؟ نواسی و جازم سے حالی ہونا، وہ عامل معنوی ہے. اور معمول کیا ہے؟ یذکرون، یہ معمول ہے. اور یہ مورب ہے. اعراب آخر میں نون اعرابی، حالت رفع میں نون کے ثبوت کے ساتھ. یذکرون، یہ بتاؤ آپ کہ فعل ہے جو ہر فعل عمل کرتا ہے، تو فعل کی عمل کرنے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ فعل معروف ہم، اور فعل مجہول. ہاں بولی چلو. فعل معروف لازم ہے، متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے ہم، اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. اور فعل مجہول ہے کہ اس کا نائب فاعل معلوم نہ ہو. یہاں پہ فعل معروف ہے. فعل مجہول عمل کیا کرتے ہیں؟ 7 اسموں کو نصب دیتا ہے. نائب فاعل بھی نصب دینا ہے، ٹھیک ہے. پھر نائب فاعل کیا ہوا؟ مثلا استاد کی جگہ جو بیٹھتا ہے اسے عزت ملتی ہے کہ جوتیاں جو استاد بٹھاتا ہے؟ بولو. پہلے اسے جوتیاں لگتی تھیں لیکن استاد نے اپنی جگہ بٹھایا. اب بتاؤ جوتی لگے گی اسے؟ کیوں؟ کیونکہ استاد کی نے بٹھا دیا جگہ پہ. تو تھوڑا ایسا ہے فاعل نو پہلے رفع پہ ملتا ہی تو وہی جگہ تے بٹھا دیتا انہیں مفعول نو، تو انہیں مفعول نو پھر بھی نصب ہی ملنا ہے. کتنا عقل مند ہے وہ کہ نائب فاعل بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بولا جاتا ہے خلیفہ مجاز. کیا بولتے ہیں؟ وہ میں نے دیکھا ہے کچھ پڑھے لکھے حضرات بھی مجاز بھی بولتے ہیں. ایسا مطلب وہ صحیح بولتے ہیں، پھر وہ خلیفہ مجاز ہی ہے. خلیفہ مجاز نہیں ہے کیونکہ وہ اصل کے خلاف ہے. وہ کون سا خلیفہ ہے کہ جو استاد کی جگہ پہ نہیں ہے، وہ نائب بن گیا. نائب کون سا ہے کہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اصل پہ جو عمل کیا جائے حقیقی معنی پر تو اسے کہتے ہیں حقیقت. تو اگر حقیقی معنی پہ عمل نہ کیا جائے تو پھر کسی وجہ سے دوسرے معنی کی طرف چلا جائے اسے کہتے ہیں مجاز. تو یہ کیا تھا؟ خلیفہ مجاز. کو مجاز ہوتا ہے یا مجاز؟ اسے خلیفہ جائز قرار دیا گیا. خلیفہ سمجھ آئیے؟ کیونکہ تو کی تو یہ سارے تو مجاز ہی بناؤ گی. کیا بات ہو رہی تھی کہ نائب فاعل، اب اسے آپ بجاؤ مجاز بناؤ گے، پھر کدھر جائے گا؟ اسے عمل ہی نہیں ملے گا. پھر نائب کیسے ہوگا؟ تو جب نائب ہوا تو نائب والا عمل اس کو بھی مل گیا، یعنی اس پہ رفع آتا ہے تو اس پہ بھی رفع ہی آتا ہے. لیکن تمہاری کھوپڑی میں کب آئے گا کہ فعل مجہول نائب فاعل. فعل مجہول بھی نائب فاعل چاہتا ہے اور نائب فاعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. حالانکہ وہ مفعول بھی ہے لیکن فاعل کی جگہ آنے کی وجہ سے اسے بھی فاعل کا عمل مل گیا. اسے کہتے ہیں دوری بس دوئیں یوم الجمعہ، باقیوں کو نصب دیتا ہے. اب یہ بتاؤ یہ فعل لازم ہے یہ فعل متعدی؟ یذکرون فعل لازم. فعل لازم. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے. جو فاعل پر پورا ہو جائے. اچھا آپ نے کیسے کہا کہ یہ ذکر جو ہے یہ فعل لازم ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل کوئی نہیں، صرف تک ہے. وہ جیسے آج کل رائے دیتی ہیں میری رائے ہے، بس ابھی بیان کرو میری رائے ہے. یہ زمانہ آ گیا کہ شریعت کے آگے بھی کہتے ہیں ہماری رائے ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسے بھی وہی کام کیتا ہے. کوئی یہ گیس ہے گیس جڑا سال کا قریب آ کے لا کے پیپر دے دینے. آپ بتاؤ لازم ہے یہ متعدی؟ کون بتائے گا؟ عمر تم بتاؤ کیسے پتہ چلا؟ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا یہ لازم ہے یا متعدی؟
ایک تو یہ نشانی بتایا کہ اس کا ماضی کا ترجمہ کرو تو نے آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر ایسا جو ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے متعدی پڑھے ہیں ٹھیک ہے ان میں دیکھنا پڑتا ہے، نہیں تو لغت دیکھنی پڑتی ہے، نہیں تو تھوڑی عقل اور استعمال کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے۔ اس کو ذکر کرنا کس کا؟ ذکر کا تعلق کسی سے ہوگا تو فعل واقع ہوگا کہ نہیں، اور فعل کا تعلق کسی اور سے ہوگا کہ نہیں فاعل سے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ انہوں متعدی نہیں کہتے اس فعل میں، بلکہ انہوں فاعل کہتے ہیں۔ کتنے عقل مند نے تو ذکر کرنا ہے، ذکر فاعل دے نال ہی رہا کہ گٹ ہو گیا ہے تو آڈا میں ذکر کرنا پیا ٹھیک ہے۔ امیر ہم زیادہ ذکر کرنا تو ذکر بھی دو طرف کا ہوتا ہے ٹھیک ہے، سمجھ گئے کسی ذکر تو اچھا ذکر ٹھیک ہے، اور ذکر کبھی برا ذکر ہم تو اچھا بھی کریں گے دوسرا بھی کریں گے تو وہ کرے گا تو فعل دی نسبت فاعل سے کدھر گئی؟ آپ کی طرف نہیں گئی، آپ پر واقع نہیں ہوگی، یا آپ کی طرف نہیں ہوئی تو فاعل کے ساتھ رہیں گے نکل گئی۔ تو متعدی مفعول بھی کہتے ہیں کسی ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو یا فعل کی نسبت اس کی طرف ہو جائے، فاعل سے تجاوز کرتا ہے، فاعل سے نکل اتر جاتا ہے۔ اب ذکر کرنا ریحان صاحب کا، تو ریحان صاحب یہ بنیں گے مفعول نہیں بن گے، فاعل بن جائیں گے مفعول۔ ذکر نو بھی لازم بنا چھڑے، اندازہ لاؤ۔ اپنا بھی بندہ کرے تو پھر بھی متعدی ہوتا ہے، اپنا بھی ذکر کرے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ میں اپنا ذکر کرتا ہوں تو پھر ذکر کرنے کی نسبت اپنی طرف کر لی، پھر ادھر آ گیا، میں ابراہیم کا کرتا ہوں ادھر چلا گیا، تو یہ مطلب ہے کہ وہ اب یہ کہ ابراہیم ذکر یہ پھر کر لیتے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ریحان صاحب ذکر، کیونکہ اگے جانا نہیں انہیں، پھر ریحان صاحب ذکر بنا چھڑنے ہیں۔ ریحان صاحب کی صفت کیا ہے؟ ذکر ہونا، ذکر کرنا نہیں، کیونکہ ذکر کی اطاعت ہے پھر اگے واقع ہو جائے گا تو پھر متعدی بن جائے گا۔ اس لیے ہم عربی میں جو لفظ ہے اس کو معنی بدل دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں ریحان صاحب ذکر، ریحان صاحب خود ہی ذکر نہیں، ذکر کر دے نہیں ٹھیک ہے، بس یہ ریحان صاحب ذکر کرنا چاہیے تھا، کوئی تھوڑی عقل بھی نہیں استعمال کر دے کہ ذکر کرنا تو کرنا کسی چیز کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل سے یہ فعل نکل کر کسی اور پہ واقع ہو رہا ہے، اور یہ فعل کی نسبت فاعل سے کسی اور کی طرف ہو رہی ہے، صرف فاعل کے ساتھ ٹچ نہیں ہے کہ زید کھڑا ہے، یہ سمجھ آ گیا کہ کھڑا ہونا اس کے ساتھ ہی ہے، آگے نہیں کسی پہ واقع ہوا۔ زید بیٹھا ہے اور ریحان صاحب بیٹھے تشریف فرمائیں، امیر حمزہ صاحب تشریف فرمائیں، بس یہ بیٹھے ہی ہیں نا، تو ان کے ساتھ ہی فعل ہے نا، یہ سوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسد صاحب، تو یہ ان کے ساتھ ہے نا، سلایا تو نہیں کسی کو نہیں، مثلا یہ کہتے ہیں یہ موئے ہوئے ہیں، تو کیا مطلب؟ یہ سوئے ہوئے ہیں تو موئے ایک ہی چیز ہے نا، نیند ہے، نیند بھی یہ موت کی بہن ہے، لہذا یہ بھی فعل لازم ہے، کسی پہ واقع تو نہیں ہوا۔ تو اگر کہ اسد صاحب نے سلا دیا، ایک آپ جرم کی تھا دوسرے نے سلا دیتا، انہیں بھی پڑھنے دیتا، سلا دیا، اب کہیں گے کہ یہ سلانے کا فعل دوسرے پہ واقع ہوا، لہذا یہ متعدی ہے، تو سو جانا لازم ہے کیونکہ اس میں کسی کے پہ فعل واقع ہوا ہی نہیں، نہ اپنے پہ ہوا نہ کسی پہ ہوا۔ بیٹھنا لازم ہے، اپنے ساتھ تھا کسی اور پہ واقع نہیں ہوا۔ بٹھانا متعدی ہے کیونکہ کسی اور پہ واقع ہو گیا ہے ٹھیک ہے، اور ہنسنا لازم ہے اور ہنسانا متعدی ہے کیونکہ خود ہنسا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہنسا آتا ہے تو پھر دوسرے پہ واقع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اور چپ رہنا لازم ہے اور چپ کرانا متعدی ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ بولنا کیا ہے؟ بولا اور بلایا، پھر متعدی المتعدی ہو جاتا ہے، متعدی کا بھی متعدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے۔ پہننا لازم ہے اور پہنانا متعدی ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کس طرح سمجھائیے ٹھیک ہے، نہ تمہیں ظاہر پتہ چلتا ہے نہ تمہیں باطن پتہ چلتا ہے، اسی کی بے کر رہے ہیں۔ ذاکرہ اس نے ذکر کیا تو کسی کا کیا ہے نا کہ وہ دن آلی بس رہا ہے، اگے کیا ہی نہیں، فیض دیتا ہی نہیں انہیں، تو نسبت فیض ہی ہو گئی ہے، تو جنہوں ملیا وہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ کسی نے ملیا تھے ہیں نا جس سے تمہیں ملتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، تو اب یہ متعدی ہے، تو جب فعل متعدی ہے تو متعدی جو فعل ہوتا ہے مفعول بھی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ 4۔
کون کون سی متعدی بھائی مفعول چاہیے تھی تعدی مفعول متعدی اسم مفعول آپ بتائیں یہ متعدی بیک مفعول ہے، متعدی بدو مفعول ہے، ایک پہ اکتفا جائز ہے اور کسی پہ اکتفا جائز نہیں، ان میں سے ہے، یا متعدی بسی مفعول ان میں سے ہے یذکرون متعدی بھائی مفعول متعدی بیک مفعول چلو شکر ہے اینا تے ماننا ہے جو متعدی ہے، ٹھیک ہے، تو ان ایک مفعول ہو گیا، اے بات ٹھیک ہی تھی، ٹھیک ہے متعدی۔ اب جب یذکرون ہے، آپ نے کہا یذکرون فعل ہے، اور اس آپ نے پڑھا تھا کہ مضارع کی کتنے صیغے ہیں جن کے ساتھ فاعل ہمیشہ رہتا ہے اور کبھی جدا نہیں ہوتا، 12 تو کتنوں کا فاعل پکا ہے 12 کا پکا اور کتنوں کا کچا ہے؟ 2 پھر یذکرون کی کیوں تھوڑا جھجک محسوس ہوئی، واو ضمیر سامنے علامت، جس کو بنانے کا طریقہ بھی آتا ہو اسے بھی پتہ ہے کہ یذکر کے آخر میں واو ضمیر لائے ہیں، اور یہ جمع کی علامت بھی ہے اور ضمیر بھی واو ضمیر ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، تو پھر یہ فاعل ہے، کیونکہ فاعل کی جگہ یہ فعل کا فاعل ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر آئی ہے۔ اب یہ کون سمجھے گا؟ یعنی یذکر فعل ہے، اصل فعل کیا ہے؟ بولو فعل کیا ہے؟ ہاں اونچی آواز میں آپ بھی بولو، فعل تو واحد ہی ہے، فعل کیا ہے؟ یہ تو نزدیک فعل بھی زیادہ ہوں دینے۔ اب یہ علامہ صاحب علامہ عرفان صاحب مطالعہ کر رہے ہیں خصائص کبریٰ دا، چائے اگے پی دی انہوں نے، میں بھی چائے پی رہا ہوں، یہ بھی انہوں نے چائے پی، ادھر بھی چائے، تو بتاؤ فعل ایک ہے یا زیادہ؟ پینا ہی ہے نا، تو جسے پیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ چائے، تو چائے مفعول بھی بن گئی، چائے کیا بن گئی؟ اور ہمارا پینا فعل بن گیا ہمارا، یعنی فاعل زیادہ ہو سکتے ہیں، فاعل ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن فعل ایک ہوتا ہے، یعنی پینا۔ اب کیا عرفان صاحب چائے پی رہے تو وہ پینا نہیں، یا علامہ صاحب پی رہے ہیں، حسن مصطفیٰ صاحب، تو یہ بھی پینا ہی ہے نا، کہ کوئی اور فعل ہو گیا ہے کہ میں پینا تو وہ کھا رہے ہیں وہ بھی پی رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یشربونا، یشربونا، یشربونا سب پیتے ہیں، سب پیتے ہیں۔ کیوں واو لگائی؟ کیونکہ ہم تین ہیں تو جمع کا اطلاق تین پہ تو ہوتا ہے، کم از کم اصطلاحی جمع کا، کس کا؟ یہ جو پڑھ لیتے ہیں انہیں قاعدے لگانی پڑتی ہیں، مگر اعتراض وارد ہو جاتا ہے۔ اشہر معلومات، حج کے دن شروع ہے نا، اشہر معلومات، اشہر جمع ہے اور یہ جمع قلت ہے کہ نہیں، اشہر افعل، اور میں پوچھا دے بھی نا کہ پریشان ہو جاؤ کہ قلت، ٹھیک ہے، کو جو یاد نہ کرے ان کی ہاں بھی ذلت، اشہر افعل جمع قلت، تین بار تو اطلاق ہوگا نا، لیکن آگے معلومات اس کی جمع مونث صفت آئی ہے، جمع، حالانکہ آج کے مہینے 3 مہینے ہے ہی نہیں، آج کے مہینے کتنے ہیں؟ 2 مہینے، وہ اصل میں تو پوچھتا تو سی ایچ بھی پریشان ہو جاتے کہ 3 مہینے 10 دے، میں خود ہی آپ کی مشکل کو شے کر دی ہے، سمجھ آئیے؟ 2 مہینے، اب 2 مہینے 10 دن پہ بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جمع کا تو کم از کم 3 بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن ہے یہاں تو 2 مہینے 10 دن بھی ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس جمع کی ہم بات کریں وہ اصطلاحی ہے، وہ کون سی ہے؟ اس کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے۔ تو جب کہا یشربونا تو ہم ہے ہی 3 ہے پینے والے، ٹھیک ہے، تو شاربون پینے والے کتنے ہیں؟ ثلاثہ، 3 ہیں، 3 پینے والے، تو پینا ایک ہی تھا، پینا، اس لیے فعل ایک ہی ہوتا ہے، فعل آگے جب فاعل زیادہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے پھر فعل کو بھی بول دیا جاتا ہے فعل تثنیہ، فعل جمع، فعل، حالانکہ فعل تو ایک تھا لیکن کرنے والے زیادہ تھے، اس اعتبار سے فعل کو بھی تثنیہ اور فعل کو جمع بولا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑے حال ہے تسی جانا جو یذکرانی ہو گیا نا تے تسی پریشان ہو گئے